اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض مختصر حالات اور واعظ و نصیحت۔ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے اور وہ کیسے واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تو ویڈیو کو مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کسی بھی حصے کو اسکپ مت کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں معزز سامعین آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت ابو بکر بن ابی الدنیا نے اپنی سند کے ساتھ بکر بن عبداللہ کرنی سے روایت کی ہے کہ حواریوں نے ایک دن اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گم پایا تو ان کو بتایا گیا کہ وہ سمندر کی طرف گئے ہیں، تو وہ آپ کی تلاش کرتے ہوئے سمندر تک جا پہنچے اور دیکھا کہ آپ سمندر میں پانی پر چل رہے ہیں۔ پانی کی موجیں کبھی آپ کو اوپر اٹھاتی ہیں اور کبھی نیچے کرتی ہیں، اور آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی ہے جس کا آدھا حصہ اوپر لیا ہوا ہے اور آدھا حصہ نیچے پہن رکھا ہے۔ وہ لوگ یہ منظر دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ بذات خود ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ابو بلال راوی کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بات کرنے والا ان میں سے افضل افراد میں سے تھا۔ اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ کی طرف آؤں؟ آپ نے فرمایا، ہاں آؤ۔ تو اس نے اپنا ایک پاؤں پانی پر رکھا، پھر جب دوسرا پاؤں پانی پر رکھنے لگا تو وہ بول اٹھا کہ اوہ، میں تو غرق ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا، اے کم ایمان والے، مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اگر آدم کے بیٹے کے پاس جو کے دانے کے برابر بھی ایمان و یقین ہو تو وہ پانی پر چل سکتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے ابن ابی الدنیا نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، آپ کس چیز کے ذریعے پانی پر چلتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان و یقین کے ساتھ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، ہم بھی آپ کی طرح ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر چلو، دیر کس بات کی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ پانی میں چلنے لگے تو ڈوبنے لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ موجوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ موجوں کے رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر آپ نے ان کو پانی سے نکالا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر بند کر کے ان کو کھولا تو آپ کے ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں مٹی یا کنکریاں تھیں۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ ان دونوں چیزوں میں سے دلی طور پر زیادہ پسندیدہ چیز تمہارے نزدیک کون سی ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ سونا زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے نزدیک دونوں چیزیں برابر ہیں۔ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قصے میں بعض سلف سے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالوں کے کپڑے پہنتے اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتے۔ ان کا کوئی گھر بار، مال اور اہل و عیال نہ تھا۔ وہ کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے سود کاٹنے کی محنت سے کھاتے تھے۔ ان پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور سلام نازل ہوں۔ ابن عساکر نے شیعی سے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قیامت کا ذکر ہوتا تو آپ زارو قطار ہوتے اور فرماتے کہ ابن مریم کے لائق ہی نہیں کہ اس کے پاس قیامت کا تذکرہ ہو اور اس کو رونا نہ آئے۔ حضرت عبد المالک بن سعید بن الجیر سے روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے تو اس طرح روتے جس طرح گمشدہ بچے کی ماں روتی ہے۔ حضرت جعفر بن ملکان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری حالت یہ ہے کہ میں اپنی ناپسند کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، اور جس چیز کی تمنا کرتا ہوں اس کے فائدے پر قدرت نہیں رکھتا۔
میرا مقابلہ میرے اختیار میں نہیں ہے اور میں اپنے عمل کے ساتھ گروی ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں۔ اے اللہ، میرے ساتھ میرے دشمن کو خوش نہ کر اور میرے دوست کو میری وجہ سے غمگین نہ کر، میرے دین میں کوئی مصیبت نہ آنے دے اور مجھ پر ایسا شخص مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے۔ حضرت فضیل بن عیاض حضرت یونس بن عبید سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دنیا سے فائدہ اٹھانے والوں سے بے پرواہ ہو جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں کہ میں مخلوق پر غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ پیدا نہ کیے گئے میرے نزدیک پیدا شدہ سے زیادہ قابل رشک ہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن زاہدوں کے سردار ہوں گے اور گناہوں سے بھاگنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پتھر کا تکیہ بنا کر نیند کی لذت میں محو استراحت تھے کہ ابلیس کا وہاں سے گزر ہوا، کہنے لگا، اے عیسیٰ، تو کہتا ہے کہ مجھے دنیا کے سامان کی ضرورت نہیں اور یہ پتھر بھی تو دنیا کے سامان میں سے ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور پتھر پکڑ کر اس کی طرف پھینکا اور کہا، دنیا کے ساتھ یہ پتھر بھی تم ہی لے لو۔ معمر بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس آئے جبکہ آپ پر اون کا جبہ، ایک چادر اور نیچے جانگیا تھا۔ آپ پاؤں سے ننگے اور پراگندہ بالوں والے تھے۔ بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد اور پیاس کی وجہ سے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم پر سلامتی ہو، دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور اس میں کوئی فخر و غرور ہے۔ جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے روح اللہ، آپ خود ہی بتا دیں آپ کا گھر کہاں ہے۔ فرمایا، میرا گھر مساجد، میری خوشبو پانی، میرا سالن بھوک، میرا چراغ رات کو چمکتا چاند، میرا شعار رب العالمین کا خوف، میرے ہم نشین ہمیشہ کے بیمار اور مساکین ہیں۔ میرے پاس نہ صبح کو کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود میں خوش و خرم ہوتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ تو مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہیے تاکہ لوگ آپ کو پہچان کر آپ کو تکلیف نہ دیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تیری 1000 روحوں سے شادی کروں گا اور 400 سال تک تیرا ولیمہ کروں گا۔ اس کا مرفوع ہونا عجیب و غریب ہے، البتہ یہ روایت قابل احبار جیسے اسرائیلیات سے بیان کرنے والوں تک موقوف ہو سکتی ہے۔ خلف بن حوشب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واریوں سے فرمایا کہ بادشاہوں نے تمہارے لیے حکمت و دانائی چھوڑ دی ہے تو تم ان کے لیے دنیا چھوڑ دو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، میں نرم دل ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوٹا خیال کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واریوں سے فرمایا کہ جو کی روٹی کھاؤ اور صاف پانی پیو اور دنیا سے امن و سلامتی کی حالت میں اس سے الگ ہو جاؤ۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ دنیا کا مٹھاس آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی سے آخرت کا مٹھاس حاصل ہوگا۔ اللہ کے بندے ناز و نعمت والی زندگی نہیں گزارتے۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ وہ عالم تم میں سے بہت برا ہے جو اپنے علم پر اپنی خواہش کو ترجیح دے اور وہ سمجھتا ہے کہ تمام لوگ اسی جیسے ہیں، حالانکہ جاہل آدمی عالم کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اے بنی اسرائیل، تم پر لازم ہے کہ صاف پانی پیو اور تازہ سبزی کھاؤ اور گندم کی روٹی سے پرہیز کرو کیونکہ تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دنیا سے گزر جاؤ اور اس کو آباد نہ کرو، اور فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور بد نگاہی دل میں شہوت کو ابھارتی ہے۔ حضرت وہاب بن الورد نے بھی اسی طرح روایت بیان کی ہے اور اس سے کچھ زائد بیان کیا ہے کہ بار بار شہوت آدمی کو حزن و غم میں مبتلا کر دیتی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، تو جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ، دنیا میں مہمان کی طرح زندگی گزار، مساجد کو اپنا گھر بنا اور اپنی آنکھ کو رونا سکھا دے، اور اپنے جسم کو صبر کا عادی بنا کر غور و فکر پر لگا، اور کل کے کھانے کی فکر نہ کر، کیونکہ یہ غلطی ہے۔ رزق کی فکر اس وقت غلطی ہے جب رزق دینے والے کے متعلق شک پیدا ہو جائے۔ باقی اصول رزق کے لیے ضرورت کے مطابق محنت کرنا عین شریعت محمدی کے مطابق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے آدمی سمندر کی موج پر گھر نہیں بنا سکتا، اسی طرح آدمی دنیا کو ہمیشہ کا گھر نہ سمجھے۔ اور اس کے متعلق سابق البربری فرماتے ہیں، ترجمہ: تمہارے گھر اس جگہ ہے جہاں تلواریں حرکت میں رہتی ہیں، بھلا کوئی پانی کی موجوں پر اینٹوں کا گھر بنا سکتا ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے دل میں دنیا اور آخرت کی محبت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، جیسے ایک برتن میں پانی اور آگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو عبداللہ صوفی نے عیسیٰ علیہ السلام سے نقل کیا کہ دنیا کا طالب سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے، وہ جتنا پانی پیے گا اتنا ہی زیادہ پیاس میں زیادتی ہوگی اور اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان دنیا کے ساتھ ہے اور اس کے مکر و فریب مال و دولت کے ساتھ ہیں، اور اس کی تزئین و آرائش خواہش کے ساتھ ہیں، اور اس کا غلبہ شہوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت امام اعمش نے حضرت خطیمہ سے روایت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا رکھ دیتے اور ان کے پاس کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، تم بھی اس طرح مہمانی کیا کرو۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ کو کہا کہ تجھے اٹھانے والی گود اور تجھے دودھ پلانے والی چھاتی کتنی مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مبارک اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر عمل کیا۔ آپ سے مروی ہے کہ وہ آدمی کتنی سعادت مند ہے جو اپنی غلطی یاد کر کے رویا اور اپنی زبان کی حفاظت کی، اور اس گھر اس کے لیے کافی ہوا۔ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس آنکھ کے لیے مبارک ہے جو سوئی رہ گئی اور گناہ کے بارے میں اس کے دل میں خیال نہیں آیا، اور وہ گناہ میں ملوث ہوئے بغیر ہی بیدار ہوئی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی ایک مردار پر گزرے تو انہوں نے کہا کہ اس سے کتنی سخت بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ انہوں نے غیبت سے روکنے کے لیے یہ بات کہی۔ حضرت زکریا بن ادی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حواریوں کی جماعت، دین کو سلامت رکھ، نکمی دنیا سے راضی رہو، جیسے دنیا دار دنیا کو قائم اور سلامت رکھ کر گھٹیا پن کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں۔ زکریا راوی کرتے ہیں کہ اس کے متعلق ایک شاعر کہتا ہے، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ تھوڑے دین کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑی مال و عشرت پر راضی نہیں ہوتے، پس دین حاصل کر کے بادشاہوں کی دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ، جیسے بادشاہ دنیا حاصل کر کے دین سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو مصعب مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کثرت کلام سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور سخت دل اللہ سے دور ہوتا ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ بندوں کے گناہوں کی طرف نہ دیکھو گویا تم ان کے رب ہو، بلکہ ان کے گناہوں کو اس طرح دیکھو گویا کہ تم غلام ہو، کیونکہ لوگ دو طرح کے ہیں، کچھ لوگوں کے گناہ معاف کر دیے گئے اور کچھ مصیبت زدہ گناہوں میں مبتلا ہیں، لہذا مصیبت زدہ پر رحم کرو اور عافیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کی تعریف کرو۔ حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں تمہیں برحق طور پر کہتا ہوں کہ جنت الفردوس کے طلبگار کے لیے جو کی روٹی اور کوڑے کے ڈھیروں پر کتوں کے ساتھ سو جانا کافی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ راکھ کے ساتھ جو لتھڑی ہوئی جو کی روٹی اور کوڑے کے ڈھیروں میں کتوں کے ساتھ سو جانا جنت کے لیے تھوڑا سا عمل ہے۔ حضرت سالم بن ابی الیاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کام کرو نہ کہ اپنے پیٹوں کے لیے۔ پرندوں پر غور کرو کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ سے واپس آتے ہیں، ان کا کھیتی باڑی کا کوئی کاروبار نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو رزق دیتے ہیں۔ اگر تم کہو کہ ہمارے پیٹ پرندوں سے بڑے ہیں تو جنگلی گائے اور گدھوں کی طرف دیکھ لو،
وہ بھی صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ سے اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس آتے ہیں۔ ان کا کاشتکاری اور فصل کاٹنے کا کوئی نظام نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو رزق دیتا ہے۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے مسیح، اللہ کی مسجدوں کی طرف دیکھیں، یہ کیسی خوبصورت ہیں۔ فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے سچی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس مسجد کا ایک پتھر بھی نہیں چھوڑے گا، سب کو تباہ کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سونے چاندی اور تمہارے پتھروں کو کیا کرے گا؟ اللہ کو نیک اور صاف ستھرے دل زیادہ پسند ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ زمین کو آباد کرتا ہے۔ اگر ان میں خرابیاں آ جائیں تو وہ زمین کو ویران کر دیتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویران شہر سے گزرے تو اس کی عمارتیں آپ کو بہت پسند آئیں، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس شہر کو حکم دے کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غیر آباد شہر کو حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سوالوں کا جواب دے۔ شہر نے کہا، اے میرے حبیب عیسیٰ علیہ السلام، آپ کیا دریافت فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیرے درختوں اور نہروں کا کیا بنا اور تیرے مکین کہاں گئے؟ شہر نے جواب دیا، اے میرے پیارے، اللہ کا سچا وعدہ آ گیا تو درخت خشک ہو گئے، نہروں کا پانی زمین میں جذب ہو گیا اور میرے مکین فوت ہو گئے۔ آپ نے دریافت کیا کہ ان کا مال و دولت کہاں گیا؟ شہر نے جواب میں کہا کہ ان کا مال جمع کیا ہوا حلال و حرام ہر قسم کا مال میرے اندر مدفون ہے، آسمان اور زمین کی وراثت سب اللہ کے لیے ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا کہ مجھے 3 آدمیوں سے تعجب ہوتا ہے، دنیا کے تلاش کرنے والے سے جبکہ موت اس کو تلاش کر رہی ہے، محلات تعمیر کرنے والے سے حالانکہ قبر اس کا اصل ٹھکانہ ہے، کہکا لگا کر ہنسنے والے سے حالانکہ آگ اس کے آگے ہے۔ اے آدم کے بیٹے، تو زیادہ کے ساتھ سیر نہیں ہوتا اور تھوڑے سے راضی نہیں ہوتا، تو اس شخص کے لیے مال جمع کرتا ہے جو تیری تعریف نہیں کرتا۔ تو پروردگار کے پاس جا رہا ہے جو تیرا عذر قبول نہیں کرے گا، تو اپنے پیٹ اور اپنی خواہش کا بندہ ہے، قبر میں جا کر تیرا پیٹ بھرے گا۔ اور اے ابن آدم، تو اتنا سارا مال دوسرے کے ترازو میں دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم تمیمی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ارشاد فرمایا کہ اپنے خزانے کو آسمان میں خیال کرو، کیونکہ آدمی کا دل اپنے خزانے کی جگہ ہوتا ہے۔ عبدالعزیز بن زبیان کا ارشاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم سیکھے اور سکھائے اور اس پر عمل کرے، اسے آسمان کی بادشاہت میں عظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو قریب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس علم میں کوئی بھلائی نہیں جو تجھ کو وادی جہنم عبور نہ کرا سکے اور تیرے ساتھ لوگ عبرت حاصل کریں۔ ابن عساکر نے سند غریب کے ساتھ حضرت ابن عباس سے مرفوع روایت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے حواریوں کی جماعت، حکومت اور فیصلے کی ذمہ داری صاحب اہلیت لوگوں کے سپرد کرو۔ اگر تم غیر اہل لوگوں کے سپرد کرو گے تو وہ زیادتی کریں گے اور تم ان کو اس سے روک نہیں سکو گے، اور اس طرح گویا تم خود لوگوں پر ظلم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز اور اس ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔